اس طرح منہ کر دو ساؤنڈ بسم اللہ الرحمن اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم. باوقار سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلی علی محمد. ہر دم زبان سے نکلو پاک نام محمد. ہر دم زبان سے نکلو شفیعنا محمد وعلى ذبیح وآلہ ابد الدہور وکرما. حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور احسان بالائے احسان یہ کہ خالق کائنات نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا. اور کلمہ گو امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے والا سنی صحیح العقیدہ صاحب ایمان بنایا. آج کے زمانے میں اس دور میں طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں. گزرا ہوا زمانہ تھا لوگ علماء کی صحبت اختیار کرتے تھے، مشائخ کی صحبت اختیار کرتے تھے اور اس سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. مگر آج ہمارے نوجوانوں نے، ہماری قوم کے لوگوں نے اپنے آپ کو علماء کی صحبت سے دور کر لیا، مشائخ کی صحبت سے دور کر لیا اور دین میں خود راہ تلاش کرنے لگے. تو دین میں خود راہ تلاش کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ علماء کی بغیر رائے مشورے کے دین میں از خود راہ کا تلاش کرنا گمراہی ہے. اس لیے کہ علماء کی نظر بیک وقت قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پر ہوتی ہے اور اسلاف کے اقوال اور فرمودات کے اوپر ہوتی ہے. پھر علماء اگر کوئی بھی بات فرماتے ہیں تو قرآن، حدیث
اور اسلاف کے عمل اور فرمودات کی روشنی میں فرمایا کرتے ہیں۔ تو علماء کا وہ کلام ہر حیثیت سے دین اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اور جب خود بخود انسان دین میں راہ تلاش کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر قرآن پر نہیں ہوتی، اس کی نظر حدیث پر نہیں ہوتی، اس کی نظر اسلاف کے دین، ایمان اور عقیدے اور عمل پر نہیں ہوتی، اس کی نظر بس وہاں ہوتی ہے جس بات کو اس نے کتاب کے اندر پڑھ لیا۔ کتاب کی بات تو بہت دور ہے، آج کے زمانے میں نیٹ ایسا چلا ہے کہ اس انٹرنیٹ کے اوپر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے عقائد بیان کیا کرتے ہیں۔ اسی نیٹ پر سنی لوگ بھی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، بریلوی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، وہابیہ اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، دیوبندی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، اہل حدیث اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، سلفی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، نیچری اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، چکڑال بھی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، شیعہ اپنے عقائد بیان کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا دین، اپنا اپنا عقیدہ بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک ان پڑھ انسان جس کی معلومات کا دائرہ محدود ہے، جب لچھے دار گفتگو سنتے ہوئے، مختلف کتابوں کے دلائل دیتے ہوئے کوئی نیٹ پر گفتگو کرتا ہے تو ایک کم پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے انسان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے، اور یہیں سے اس کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو کبھی علماء کی رائے، مشورے، ہدایت اور نصیحت کے بغیر کوئی راستہ دین کا از خود تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور نیٹ پر جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی رائے بیان کرتے ہیں، اس میں گمراہی کا 100% اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ 100% نہیں، 1000% اندیشہ ہوتا ہے گمراہ ہو جانے کا۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور میں حدیث کا حوالہ دے دوں کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا اٹھ کر کہے کہ نہیں صاحب، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ننگے کو کپڑا پہنانے کا سب سے زیادہ ثواب۔ اب یہ حدیث بھی ہے، اب بتائیے آپ کیا کریں؟ ایک کہہ رہا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایک کہہ رہا ہے ننگے کو کپڑا پہنانے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو ذہن منتشر ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ ثواب کاہے کا ہے۔ مگر جب آپ علماء کے پاس جائیں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ ضرورت مند اگر بھوکا آیا ہے اور کپڑے پہنے ہوئے ہے اور اس کو کپڑے دو گے تو اس کے لیے کپڑے بیکار ہیں، کھانا کھلاؤ گے تو اس کا پیٹ بھرے گا۔ پیٹ بھرا ہوا کوئی آیا ہے
اور وہ ننگا ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں، سردی سے کانپ رہا ہے، اور اس کو کھانا دو گے تو تمہیں ثواب سب سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس کی ضرورت لباس ہے، اس کے تن کو ڈھکو گے تب اللہ سب سے زیادہ تمہیں ثواب۔ سبحان اللہ۔ بھوکا آیا رسول کی بارگاہ میں، صحابہ سے فرما دیا بھوکے کو کھانا کھلانے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ مطلب اس وقت اس کی ضرورت کھانا ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، اس کی ضرورت کھانا ہے۔ کھانا اس کو کھلا دو گے تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کپڑا پہنانے کا ثواب کم ملے گا، دکان دینے کا ثواب کم ملے گا، اونٹ دینے کا ثواب کم ملے گا، لباس دینے کا ثواب کم ملے گا۔ ضرورت کھانا ہے، کھانا کھلا دو گے سب سے زیادہ ثواب۔ تو کیا ہے کہ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث کا متن کیا ہے، علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، مفتی صاحب موجود ہیں اور آپ سب مفتی صاحب کی تربیت یافتہ ہیں، جیسے کوئی شخص کہے کہ رسول تو ہم ہی جیسے بشر ہیں، رسول تو ہم ہی جیسے بشر ہیں۔ کسی نے کہا، آپ نے کہا نہیں نہیں ہم جیسے بشر نہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ آپ کہیں گے کیا فرمایا؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر۔ اب بولو کیا جواب دو گے؟ ہو جاؤ گے گمراہ، ہو جاؤ گے گمراہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے کلام کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام کو بات نہیں کہتے ہیں، میرے منہ سے سبقت اللسانی نکل جاتا ہے، تو اللہ کے کلام کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن آخری دلیل ہے، اور قرآن نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں۔ سمجھے؟ اور ماننا پڑے گا، مگر جب کہنے والا کسی عالم سے کہے گا، مفتی صاحب سے کہے گا کوئی تو مفتی صاحب کہیں گے، قاری صاحب سے کہے گا کوئی تو قاری صاحب کہیں گے شان نزول تو دیکھو کیا ہے۔ آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کے اوپر نظر ڈالو، کیا ہے شان نزول؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو نکال رہے ہیں، کبھی ستاروں کو چلا رہے ہیں، کبھی پتھر پہ قدم رکھ رہے ہیں تو پتھر موم ہو رہا ہے، دست پاک صحابہ کی طرف بڑھا رہے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، کبھی جبرائیل آ رہے ہیں، کبھی اجنہ کی جماعت آ رہی ہے، کبھی پریاں آ رہی ہیں، اور کلام ہو رہا ہے۔ تو مکہ کے کافر ہیبت زدہ ہو گئے، بولو یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا مکہ کے کافروں نے کیا سوچا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ان سے ڈرو، ان سے خوف کھاؤ۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس نہیں آتے تھے، گھبراتے تھے ایک دم، محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، تو ڈر ڈر کے گھروں میں گھس جاتے تھے، ہوا خراب رہتی تھی ان کی، سمجھے نا؟ تو جب آئے گا نہیں آدمی پاس تو سمجھے گا کیسے بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈر رہے ہیں تم سے، ہوا خراب ہے ان کی،
ان کی ہوا خراب ہے، ڈر رہے ہیں کافر، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح بشر، قل کہہ دو، قل کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہہ تو یہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر منوانے کی جب بات آئے تو منوانے کے لیے کہہ دینا جب ابو بکر موجود ہو، عمر موجود ہو، عثمان موجود ہو، علی موجود ہو، اکابر صحابہ موجود ہو، تب انہی سے پوچھ لینا ایوکم مثلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ تم میں کون ہے میری طرح؟ تو ابو بکر کی گردن جھک جائے گی، عمر کی گردن جھک جائے گی، عثمان کی گردن جھک جائے گی، علی کی گردن جھک جائے گی، تو بتا دینا امت کو کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت کا پاؤ گے۔ اگر ابو بکر کی طرح مجھے اپنے جیسا بشر نہیں مانو گے، عمر کی طرح اپنے جیسا بشر نہیں مانو گے، عثمان کی طرح اپنے جیسا بشر نہیں مانو گے، علی کی طرح اپنے جیسا بشر نہیں مانو گے، تو ہدایت پاؤ گے۔ اور ابو جہل، ابو لہب کی طرح اگر اپنا جیسا بشر مانو گے تو جہنم کا ایندھن۔ اب کہنے کو بہت کچھ ہے، ایسی علم غیب کے اوپر بات ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم جیسے بشر، ارے مفتی صاحب اگر ہم جیسے بشر ہوتے تو انہی کے سینے پہ قرآن کیوں نازل ہوا، ہمارے سینے پہ نہیں ہو جاتا نازل؟ بولو اور دلیل دوں تمہیں، دے دوں اور دلیل دوں؟ آج اپنی اپنی مسجدوں میں جانا اور جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے بشر، اس سے کہنا پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، اذان میں محمد کا نام پکارا جا رہا ہے، ایک بار اپنا نام پکروا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس دن تجھے پتا چل جائے گا کہ تو کس جیسا بشر ہے۔ سارے نمازی آ جائیں گے ڈنڈا لے لے کے، سمجھے نا؟ ارے محمد محمد ہے، ارے آدم سے عیسیٰ تک نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، تو کیا ہے؟ علماء کی صحبت اختیار کرو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے مسلمانوں، سمجھے نا؟ کہ تمہیں ایسا عالم، ورنہ جانے کیسے کیسے گھوم رہے، سمجھے نا؟ ایسے ایسے نہیں گھوم رہے، تو ایسے ایسوں کی دیکھو بھائی سن لو ایک بات بہت کھل کے کہہ دوں، دو دھار گائے کی دو لات بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دودھ والا جو ہوتا ہے نا، دودھ دیتا ہے نا، مارتی ہے لات کھینچ کے گائے، مارتی ہے نا مارتی، کپڑے بھی اس کے خراب ہوتے ہیں اور چہرے پہ بھی خون نکالا، گائے کا کھر لگ گیا، پٹی باندھ کے گھومتا، بولے کیا ہوا؟ گائے کا کھر لگ گیا۔ پھر اس گائے کے پاس چلا جاتا ہے، پھر دودھ دونے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمہاری گائے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گائے ہیں، ان کے پستان سے تم دودھ پیو، ان کے پستان کا دودھ پیو۔ ہر عالم تمہارے لیے دودھ دیتی گائے، سمجھے نا؟ اس کے مزاج کی سختی کو برداشت کرو جس طرح سے گائے کی لاتوں کو برداشت کرتے، سمجھ گئے نا؟ جی جی بڑا مقام ہوتا ہے عالم کا، بڑا مقام ہوتا ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ابھی اس وقت میرا دماغ کام کر رہا ہے، مفتی صاحب
میں 4-5 گھنٹے تک گفتگو اسی موضوع پہ کر سکتا ہوں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ قاری صاحب موجود ہیں۔ 2-3 لوگوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ ایک ماں باپ کا مقام، ایک استاذ کا مقام، ایک کامل پیر کا مقام، سمجھے نا؟ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ کبھی ان کی گود میں، کبھی ان کے آغوش میں اور کبھی ان کی جناب میں بندے کو ہدایت حاصل ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو، استاد سے علم حاصل کرو، عالم سے ہدایت حاصل کرو اور پیر سے روحانیت حاصل کرو، سمجھے نا؟ اس دور کے اندر جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کہیں اہل حدیث کا فتنہ ہے، کہیں وہابیہ کا فتنہ ہے، کہیں دیوبندیوں کا فتنہ ہے، کہیں شیعہ اہل تشیع کا فتنہ ہے، کہیں تفضیلیت کا فتنہ ہے، بہت سے فتنے ہیں، طرح طرح سے لوگ آتے ہیں، شیعہ آ جائیں گے، تفضیلی آ جائیں گے، بولے کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، سمجھے؟ ارے بھائی، جب رسول اللہ نے ابو بکر کو پہلا نمبر دیا ہے، نمبر دینے والے تو رسول اللہ ہیں، نبیوں کو نمبر دینے والا خدا ہے یا نہیں ہے؟ اور امت کو نمبر دینے والے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے نمبر دے دیا ابو بکر کو پہلا تو ابو بکر پہلا، عمر کو دوسرا تو عمر دوسرے، عثمان کو تیسرا تو عثمان تیسرے ہیں، علی کو چوتھا تو علی چوتھے، اور چوتھے نمبر پر رہنے کے بعد بھی علی نمبر 1 پر ہے کہ چوتھے نمبر پر جو ہے اس کے بعد کوئی علی جیسا نہیں، کوئی علی جیسا نہیں۔ تو کہنے کو چوتھے نمبر پر ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ علی پہلے نمبر پر ہے، ابو بکر پہلے نمبر پر ہیں، عثمان پہلے نمبر پر ہیں، علی پہلے نمبر پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بارگاہ میں اگر گستاخی کر دو گے تو ایمان سے خارج ہو جائے۔ سب پہلے نمبر پر ہیں، سب ایمان کی دلیل، سمجھے؟ تو نمبر دینے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے نمبر دینے کا کام، نمبر دینے کا کام مصطفیٰ رسول اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائے۔ আর কে আছেন বাকি? পানিটা একটু দিয়ে তো শুন, পানিটা শুন।